ہاں بھٹو صاحب کو اسی سامنے چیف جسٹس کے کمرے میں مولوی مشتاق نے لوہے کا جنگلہ بنایا تھا. چیف جسٹس کے کمرے میں لوہے کا جنگلہ بنا کر جس طرح جانور کو بند کرتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کو یہاں بند کر کے یہ ٹرائل ہو رہا تھا ہائی کورٹ کا. یہ تو انہوں نے نئی ایک ریت نکالی ہے. اب وہاں جیل ٹرائل ہے. پہلے تو جیل ٹرائل کے خلاف ہم نمبردہ آزما ہیں. ویسے تو کواشمنٹ انشاءاللہ ہو جائے گی. ٹرائل ہی نہیں ہوگا سائفر, کیونکہ مقدمہ ہی نہیں ہے سائفر. سائفر پاکستان کی بدنامی اس سے بڑی نہیں ہو سکتی ہے جو سائفر کا کیس انہوں نے بنایا ہے. لیکن بالکل انہوں نے جیل میں بھی اتنے خائف ہیں یہ عمران خان سے کہ جج صاحب نے وکیلوں کو بھی نہیں جانے دیا جاتا, صرف مخصوص وکیل کو جانے دیا جاتا ہے, اور پھر جنگلہ بنا کے جنگلے کے پیچھے خان صاحب کو جو ہے کھڑا رکھا جاتا ہے. یہ وزیر اعظم صاحب دنیا ساری کے دورے کرتے پھر رہے ہیں. 14 دن تو رہ کے آئے ہیں. امریکہ میں گئے, امریکہ سے لندن آئے, لندن سے پیرس میں گئے, پیرس سے پھر وہاں گئے, اور پھر سعودی عرب. 14 دن کی عیاشی کر کے پورا خان بادہ لے کر اور اربوں روپیہ اس قوم کا ٹیکسز کا لگایا جو خود آج 3 نسلیں مقروض ہیں. ہماری 3 نسلیں مقروض کر چکے ہیں یہ. اور آج جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ 2.5 لاکھ روپے قرضے کے نیچے پیدا ہو رہا ہے. اس کیفیت میں اب ہمارے وزیر اعظم صاحب چائنا گئے ہوئے ہیں. اور کیا بات ہے بھائی, تمہارا کام صرف الیکشنز کروانا ہے صاف اور شفاف. اس کے لیے تو تم تیار, سننے کو بھی تیار نہیں ہو, اور نہ ہی تمہارا جو ہے اس پر کوئی رجحان ہے. تم ایسے کر رہے ہو جیسے تم الیکٹڈ پرائم منسٹر ہو. 4 صوبوں میں اور مرکز میں اس وقت کوئی پاکستان کے عوام کی نمائندگی نہیں ہے, کوئی عوام کی نمائندگی نہیں ہے. اور اس لیے پاکستان جو ڈوبتا چلا جا رہا ہے تو ان کو ہوش کے ناخن رہنے چاہیے. صاف اور شفاف الیکشنز کروائیں, اور جو بھی بنتا ہے پارلیمان میں, اسمبلیوں میں, اس کو اقتدار سونپیں اور یہ خود واپس جائیں. یہی پاکستان کی ترقی کا راز ہوگا, اور یہی پاکستان میں ایک استقلال لائے گا, سالیڈیرٹی لائے گا, ایک جو ہے سٹیبلٹی لائے گا. پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر معاشی استحکام ہو نہیں سکتا ہے. ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا ہے جب تک آپ کی سیاسی پختگی نہیں ہوگی, اور سیاسی پختگی نفرتوں سے نہیں ہوتی ہے. ہمارا ملک نفرتوں کا مزید متحمل نہیں ہے. ایک فریکچرڈ سوسائٹی میں وہ سروائیو نہیں کر سکتی ہے. پیار چاہیے فوج کو بھی, عوام کا, عوام کی تائید چاہیے, نفرت نہیں چاہیے. خدا رہا ہے یہ نفرتیں مت پیدا کرو. یہ بتائیے گا کہ چیئرمین پی ٹی اے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے سائفر میں جب اڈیالہ جیل میں سماعت ہوتی ہے تو پنجرے میں عدالت کے روبرو لایا جاتا ہے. تو ایک تو اس پر بتا دیجیے کہ کیا واقعی ایسا ہے اور کس کنڈیشن میں یہ سماعت ہوتی ہے. دوسرا یہ بتا دیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو چیف جسٹس بنے 1 ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے, تو آپ یہ 1 ماہ کا کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ دونوں سوال دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے, پنجرہ تو میں نے ہی کہا, بالکل میں نے کہا, اور وہاں سے بھی پنجرے میں یہ اتنے خائف ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. یہاں بھٹو صاحب کو اسی سامنے چیف جسٹس کے کمرے میں مولوی مشتاق نے لوہے کا جنگلہ بنایا تھا. چیف جسٹس کے کمرے میں لوہے کا جنگلہ بنا کر جس طرح جانور کو بند کرتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کو یہاں بند کر کے یہ ٹرائل ہو رہا تھا ہائی کورٹ کا. یہ تو انہوں نے نئی ایک ریت نکالی ہے. اب وہاں جیل ٹرائل ہے. پہلے تو جیل ٹرائل کے خلاف ہم نمبردہ آزما ہیں. ویسے تو کواشمنٹ انشاءاللہ ہو جائے گی. ٹرائل ہی نہیں ہوگا سائفر, کیونکہ مقدمہ ہی نہیں ہے سائفر. سائفر پاکستان کی بدنامی اس سے بڑی نہیں ہو سکتی ہے جو سائفر کا کیس انہوں نے بنایا ہے. لیکن بالکل انہوں نے جیل میں بھی اتنے خائف ہیں یہ عمران خان سے کہ جج صاحب نے وکیلوں کو بھی نہیں جانے دیا جاتا, صرف مخصوص وکیل کو جانے دیا جاتا ہے, اور پھر جنگلہ بنا کے جنگلے کے پیچھے خان صاحب کو جو ہے کھڑا رکھا جاتا ہے. یہ انصاف کے ایوان ہیں کیا؟ اس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ خان کو انصاف ملے گا؟ اور دوسری جو آپ نے سوال کیا کہ قاضی صاحب کا, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا, یہ دیکھیں فیصلہ, میں اس کو سراہتا ہوں فیصلے کو. اگرچہ میرے کچھ چیزوں پر تحفظات ہیں, لیکن میں پاکستان بار کونسل کا چیئرمین رہا ہوں. میں 15 سال پاکستان کا الیکٹڈ ممبر رہا ہوں. 3 دفعہ میں ہائی کورٹ بار کا صدر رہا ہوں. ہمارا یہ مطالبہ رہا ہے کہ رائٹ آف اپیل ہونا چاہیے. آرٹیکل 184 میں جب آپ سیدھا لیتے ہیں, سو موٹو لیتے ہیں یا ڈائریکٹ لیتے ہیں, تو ایک حق اپیل کا بالکل ہونا چاہیے.
یہ ہمارا ہمیشہ سے مطالبہ. جس پر ہمارا اختلاف تھا وہ یہ کہ یہ آئین میں ترمیم کرنا اس کی ضرورت ہے، لیکن بہرکیف ہائی کورٹ نے کر دیا، ہم اس پر خوش ہیں، اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے. مگر دیکھیں جو پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹ تھی کہ یہ پیچھے سے اطلاق ہوگا، اور وہ تھا نواز شریف اور ترین صاحب کو جو ہے بیل آؤٹ کرنے کے لیے، وہ سپریم کورٹ 8-7 سے سپریم کورٹ نے اسے مسترد کر دیا ہے اور غیر آئینی قرار دے کے اس امینڈمنٹ کو رد کر دیا ہے. سو فیصلہ میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے. ہم نے استدعا اور کر رکھی ہے کہ خدا را یہ 3-4 اور مقدمات جو ہیں فل کورٹ سنے. ہمیں بالکل، میں نے تو خود اعتزاز احسن کی جو پٹیشن تھی کہ سویلینز کو فوجی عدالتوں میں نہیں ٹرائی کیا جا سکتا، یہ سوائے اس کے کہ آپ نے خوف کی فضا بنانے کے لیے آپ نے یہ قانون بنایا ہے. خدا را اس قانون پر بھی آپ فیصلہ دیجئے گا، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود ایک دبنگ فیصلہ پہلے 2015 میں دے چکے ہیں، جس میں انہوں نے کہا تھا یہ اے پی ایس کے بعد 21ویں اور 23ویں ترمیم سے کیا گیا تھا. انہوں نے کہا آئینی ترمیم سے بھی آپ سویلینز کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی نہیں کر سکتے. یہ پیرلل جوڈیشری بنانے کے مترادف ہے جو آئین کی روح کو مجروح کرتا ہے، گرانڈ نارم کو. ہم تو، میں نے اپلیکیشن دی ہے کہ اس کو جو ہے ارجنٹ اپلیکیشن کہ اس کو بھی لگایا جائے. دوسرے مقدمات جو اسی نوعیت کے ہیں، 90 دن کا الیکشن، ارے بھائی اس کو بھی سن لیں. اور پھر جو علوی بیچارہ صدر پاکستان جو وہاں محبوس ہے، بند ہے، جس کا سیکٹری بھی اس کی بات نہیں مانتا ہے، ملازم اس کی بات نہیں مانتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے سائن نہیں کیے یہ 2 بل، ایک آرمی میں امینڈمنٹ ترمیم کا، ایک آفیشیل سیکریسی ایکٹ میں ترمیم کا، میں نے دستخط نہیں کیے. یہ فراڈ بلز ہیں جو آئے ہوئے ہیں، اس کے تحت عمران کو ٹرائی کر رہے ہو، فراڈ ہے یہ. وہ بھی سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا ہے. تو ہم توقع کرتے ہیں قاضی صاحب سے کہ وہ بے شک فل بینچ بٹھائیں، ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. 5 رکنی بٹھائیں، 3 بٹھائیں، فل بٹھائیں، وہ ایڈمنسٹریشن ان کا اختیار ہے، وہ اس کو پورا استعمال کریں. عوام کو ریلیف دیں، آئین کو بحال کریں، آئینی حقوق دیں، آئینی مسائل جو ہیں ان کو الجھائیں نہ 9, 6, 10, 5, 5, 6, 3, 2 اس چکر میں نہ ڈالیں. تو فیصلے کریں. نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں اور منار پاکستان کو سٹیج بھی تیار ہو گیا ہے، وہ تو جلسہ کرنے جا رہے ہیں. ہمیں یہ بتائیں کہ قانون کیا کہتا ہے کہ جب وہ واپس آئیں تو کیا سلوک ہوگا؟ دیکھیں وہ تو سیدھا سیدھا ہے. اگر کوئی قانون اور آئین کی بالادستی ہے، پہلے تو میں وزیر اعظم سے پوچھتا ہوں کہ ایک سزا یافتہ مجرم جو عدالتی مفرور ہے، اس کو پاکستان کے امبیسڈر نے اسے کیسے پروٹوکل دے کر ان کو جو ہے وہاں سے الوداع کہا لندن سے، کس قانون کے تحت؟ اس کا تو فرض تھا اس کو پکڑ کے ڈپورٹ کرتا. جو عدالتی وارنٹس نکلے ہوئے ہیں پرپیچول، ان کی تعمیل کرتے ہوئے امبیسڈر کو اسے گرفتار کروا کر اس کو یہاں بھیجنا تھا، ڈپورٹ کرنا تھا. یہ امبیسڈر کا فرض تھا. امبیسڈر ہمارا اس کو سی آف کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تسلسل ہے یہ پی ڈی ایم کی حکومت کا، یا کوئی ڈیل ان کے ساتھ کر رہے ہیں، جو بھی ہوا ہے. لیکن بہرکیف ہمارے عدالتیں جو ہے اتنی ابھی اندھی اور کمزور نہیں ہوئی ہیں. دیکھیں پروٹیکٹیو بیل جو یہ دینے جا رہے ہیں، آج دے رہے ہیں یا کل دے رہے ہیں، 3 کیسز میں، 2 میں ان کو سزا ہوئی ہے، 2 میں کیسز میں سزا ہوئی ہے محترم نواز شریف صاحب کو. اور وہ اپیلیں جو ہیں داخل دفتر ہو گئی ہیں ان کی غیر حاضری مفروری کی وجہ سے، اور مفروری کے پرپیچول وارنٹس ان کے نکل چکے ہیں. سو اس لیے ان کو پروٹیکٹیو بیل ملتی ہے. جو سزا نہ ہوا ہو، انڈر ٹرائل ہو، اس کو پروٹیکٹیو بیل ملتی ہے کہ جی مجھے اب کیس کا پتہ چلا ہے اور میں فیس کرنا چاہتا ہوں، مجھے عدالت میں رسائی کے لیے مجھے 2 دن یا 5 دن یا 7 دن دیے جائیں. یہاں تو سزا یافتہ ہے بھائی، اس لیے اس کو پروٹیکٹیو بیل. ہاں اگر آئیں گے تو قانون یہ کہتا ہے کہ سیدھا اس کو اریسٹ کر کے جہاز سے ہی نہ نکلنے دیا جائے، جہاز سے سیدھا اڈیالہ جیل جائیں، اور اڈیالہ جیل میں ماشاءاللہ باقی پرائم منسٹر بھی ہیں، وہ سارے استقبال کریں گے اور قیدی بھی ان کا استقبال کریں گے. نہیں آپ دیکھ لیں، پیپلز پارٹی بڑی کلیئرلی جدا کر چکی ہے، راہیں جدا کر چکی ہے. اس لیے کہ اگر فواد احمد فواد ہمارا نہیں تھا،
آحد چیمہ ہمارا نہیں تھا پرنسپل سیکرٹری، ایک نواز شریف کا تھا، ایک شہباز شریف کا تھا، عسکری 5 وزیر جو ان کے قریبی تھے، قریب ترین تھے نواز شریف اور شہباز شریف کے، وہ اس کابینہ میں ہیں، تو اس کا تسلسل نہیں ہے تو اور کیا ہے، پیپلز پارٹی بالکل علیحدہ ہے۔ مستقبل میں عمران خان اور آصف زرداری ایک ہی ٹریک پر کھڑے ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اٹ از دی آرٹ آف امپاسبل بینگ میکنگ پاسبل، سو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ان کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ ایک بات بتا دوں، اگر انہوں نے عوامی سیاست یعنی پیپلز پالیٹکس کرنی ہے، اگر انہوں نے واقعی پاکستان میں پیپلز جو ہے رول کو بحال کرنا ہے تو ان کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔